اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم الکلام کے درس میں ہم بات کرنے لگے ہیں اللہ کے علم میں، خدا کا علم، خدا کی صفت بحیثیت عالم، اور خدائیت کی ایک ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو خالق ہے، جو اوورآل ہیڈ ہے، مدیر ہے، مدبر ہے، تو اس کے پاس علم کمال کا ہونا چاہیے، بے مثال علم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں کل ہم نے تمہیداً مقدمتاً بتا دیا کہ خدا ایسا ہے جو نہ کسی مکان میں سما سکتا ہے اور نہ اس کے سلسلے میں کسی حد کا تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ غیر محدود ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی نقطہ، کوئی ایک نقطہ بھی اس کے وجود بابرکت سے خالی نہیں ہے. جہاں کچھ ہے وہاں وہ بھی ہے. لہذا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لہذا سب کچھ، سب زمانوں میں، ہم نے بات بتا دی، دو چیزیں، مکان اور زمان، سب کچھ اور سب زمانوں میں، ایک سب کچھ اور سب زمانوں میں، پچھلے اور اگلے، ان زمانوں میں اس کے علم میں ہے، وہ باخبر ہے ہر چیز سے، جہاں کہیں بھی ہے اور جس وقت میں بھی ہے، تھا یا ہوگا. اس بارے میں ایک قرآن کی آیت ہے اور وہ خاصی اچھی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو کہ ہم نماز غفیلہ کی دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. سمجھے نا؟ تو یہ آیت بہت مشہور آیت، سورہ انعام کی 59ویں آیت. وَعِندَهُ مفاتح، یہ نہیں کہ علم ہے بلکہ مفاتح ہے. مفاتح کس چیز کا؟ غیب کا. دو طرح کے علم ہے، غیب اور شہود، یہ بعد میں بات کرتے ہیں. شہود کی ظاہر علم جو ہے وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن جو غیب ہے وہ بھی، اسی لیے غیب کی اس میں بات ہو رہی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی کنجی ہے، کنجی جسے کھولتے ہیں. جہاں کہیں بھی خزانہ ہوگا اس کے اوپر لاک لگا ہوگا، تو اسی کے پاس معلوم ہوگا اس میں کیا ہے، جس کے پاس اس کی چابی ہوگی. تو وہی مفاتح، مفاتح واحد، مفاتیح جمع، مفاتیح الجنان، جنت کی کنجیاں. تو یہاں یہ ہے مفاتیح الغیب، واحد، غیب کی کنجی. اور وہ غیب جو ہے لا یعلمها، نہیں جانتا اسے کوئی، الا ہو، بغیر اس کے، ہوا الا ہو، اس کے بغیر کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ، اور وہ کیا کیا جانتا ہے اس کے علاوہ؟ وَيَعْلَمُ، ظواہر میں سے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ما فی البر والبحر،
بر اور بحر میں، یعنی خشکی اور تری میں، جہاں کہیں بھی بر ہو یا بحر ہو، خشکی ہو یا تری ہو، جو کچھ وہاں ہے یا علم وہ اللہ جانتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا جانتا ہے؟ وما تسقط، جو کچھ گرتا ہے، وما تسقط، تسقط، وما تسقط، جو گرتا ہے، کس میں سے؟ من ورقتین، پتوں میں سے، ایک ایک پتا جو گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے. ورقتین، ورقتین، ورقتین معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. نکرہ کا مطلب ہے ہر پتا جو کہیں بھی کسی درخت پر کوئی ایک پتا بھی ہوگا، پہلے، آگے، اب، تینوں زمانوں میں، اور گرتا ہے وہ تک اس کو اللہ کو پتہ ہے. گر رہا ہے، یا گر چکا ہے، یا گر رہا ہے، ابھی باقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو گر رہا ہے یا گر چکا ہے وہ تک اس کو پتہ ہے. ما تسقط وما تسقط من ورقتین الا یعلمها، کوئی پتا تک نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کو پتہ ہے. الا یعلمها، الا مگر یہ کہ یعلمها، اللہ اس کو جانتا ہے. اور کیا جانتا ہے؟ ولا حبتین، اور نہ کوئی دانہ ہے کہیں، ولا حبتین، کوئی دانہ نہیں، دانہ یعنی سیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے. ولا حبتین، کہاں کہاں؟ فی ظلمات البر، فی ظلمات الارض، زمین میں وہاں جہاں ظلمات ہے، جہاں اندھیرا ہے، وہاں بھی. فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیروں میں، زمین کے اندھیاروں میں. ولا رطبین، اور نہ کوئی پانی والی جگہ ہے. ولا یابسین، اور نہ کوئی خشکی کی جگہ ہے. ولا یابسین، یابسین خشکی، اور رطب یعنی پانی والا، تری اور خشکی، تری اور خشکی. ولا رطب ولا یابسین، مگر یہ نہ کوئی تری ہے، نہ کوئی خشکی ہے، نہ کوئی حبہ ہے، ایک دانہ تک، ایک معمولی دانہ بھی ہو جو گر جائے زمین کے اندھیاروں میں، اندھیاروں میں، ڈارک پلیسز آف دا ارتھ گر جائے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ اللہ کی کتاب مبین میں ہے. الا فی کتاب مبین. سورہ انعام کی 59ویں آیت 59. یہ ہے علم اللہ کا. اول غیب اور غیب کی کنجیاں، اس کے بعد شہود، شہود میں سے، ظواہر میں سے یہ چیزیں، اس میں سے باقی کچھ نہیں رہتا، سب چیزیں موجود ہیں اس آیت میں. نماز غفالہ کی دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ آیت. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. مگر یہ کہ کتاب مبین اللہ کے پاس موجود جو ہے اس میں ہے کتاب مبین، یعنی واضح کتاب. وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ میں اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی رسائی اس کے بغیر کسی کے پاس نہیں. عنده مفاتح الغیب، کیونکہ لوح محفوظ بھی غیب میں ہے، یہ شہود میں نہیں ہے. دو طرح کی کائنات کی دو طرح کی چیزیں ہیں. کائنات دو طرح کی چیزوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے غیب، غیب، اور ایک ہے شہود. اس کو کہتے ہیں عالم الغیب، اور اس کو کہتے ہیں عالم الشہادہ. غیب کی باتیں
غیب ہے. ظاہر چیزیں عالم الشہادہ، دو عالم، کائنات کے دو عالم ہیں، ایک عالم الغیب اور ایک عالم الشہادہ. عالم الغیب کیوں ہے؟ عالم الغیب کچھ وجوہات کی وجہ سے ہے. کس لیے ہے عالم الغیب وجوہات؟ 3 وجوہات کی وجہ سے. یہ غیب جو ہے اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1، یا تو عدم محدودیت کی وجہ سے. محدودیت کی ایک وجہ ہے، یعنی یہ محدود نہیں ہے. جو چیز محدود ہوگی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسی چیزیں جو محدود نہیں ہیں اس لیے ہم دیکھ نہیں سکتے. ایک یہ ہے محدودیت کی وجہ سے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 2، مادی نہ ہونے کی وجہ سے. مادی نہیں ہے، جو چیز مادی ہوگی وہی ہماری حواس خمسہ سے دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، معلوم کی جا سکتی ہے. مادی جب نہ ہو تو ہم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے ہیں. بجلی آپ کی تاروں سے گزر رہی، دیکھ نہیں سکتے ہیں، غیب ہے. جنات موجود ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، غیب ہے. فرشتے موجود ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، غیب ہے. ابلیس موجود ہے آگے پیچھے اوپر نیچے آپ کے، لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ غیب ہے، مادی نہیں ہے. اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. میت کی بدن سے روح نکلتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مادی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بھی غیب میں شامل. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حواس خمسہ جو ہے، حواس ظاہری جو ہے، ان کا ایک رینج ہوتا ہے. آپ کی نظر ایک رینج تک جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سے آگے جو چیز ہے وہ آپ کو نیلی دکھتی ہے کیونکہ رینج سے باہر. آوازیں آپ کچھ سنتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں، وہ آپ کے آڈیشن کے رینج سے باہر ہے. جو آپ کے آڈیشن کے رینج سے باہر ہوں گی وہ آپ کو احساس نہیں ہوتا. جب درجہ حرارت ایک درجے سے گرتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. جب اس کے درجے سے نیچے نہیں گرتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. جب ایک درجے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب آپ کو محسوس ہوتا ہے. جب اس درجے سے نیچے رہتا ہے نہیں محسوس ہوتا. تو حواس ظاہری یعنی حواس خمسہ، ان کے رینج سے باہر جو ہوگا وہ بھی آپ کے پکڑ میں نہیں آتا ہے اور وہ بھی عالم الغیب میں آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں، یہ دونوں اور یہ. لیکن یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، دو چیزوں میں بٹی ہوئی کائنات، یہ ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے کائنات بٹی ہوئی، لیکن یہ دونوں کی دونوں جو ہیں، یہ ڈائیکاٹمی اللہ کے لیے بے معنی ہے. اللہ کے لیے سب کچھ من صحیح شہود پر ہے سامنے. اللہ کے لیے عالم غیب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے عالم غیب بھی ظاہر ہے اور ظاہر تو ہے ہی ظاہر. یہ ہمارے لیے عالم غیب اور عالم شہادت، غیب اور شہود ہمارے لیے ہے. یا ان حیوانات کے لیے کچھ کے لیے ہے، لیکن کچھ حیوانات ہیں جن کے لیے شہود میں سے غیب کی بھی کچھ باتیں آ جاتی ہیں. جیسے کچھ جانور ایسے ہیں وہ آوازیں بھی سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے، اس لیے ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ہمارے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. اذان ہوئی تو بھونکنا شروع کیا کتوں نے. انسان کوئی بھونکتا نہیں ہے نا، لیکن کتا بھونکتا ہے. گویا کوئی چیز ہے جو وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال، لیکن اللہ کے لیے یہ ڈائیکاٹمی، یہ دو حصوں میں کائنات بٹی ہوئی، یہ بے معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ عالم شہادت ہے، عالم غیب کچھ نہیں. جو غیب ہے وہ اس کے عنده مفاتیح الغیب، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اب چونکہ ہم جو ہے اگلا نقطہ، ہم یعنی انسان، ہم ایک مخصوص نقطے پر مخصوص زمانے میں موجود ہیں. ایک نقطہ، ایک زمانہ، زمانے کا ایک لمحہ اور مکان کا ایک نقطہ، اس میں ہم موجود ہیں. اس نقطے کی یا اس زمانے کی، اس وقت کی ہمیں خبر ہے. کیا جہاں ہم نہیں ہیں وہاں کی خبر ہے؟ نہیں. جب ہم نہیں ہوں گے کیا اس وقت کی ہمیں خبر ہے؟ نہیں ہے خبر. اور جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کی اگرچہ خبر ہے لیکن فراموشی کے عالم میں گیا. اب اگر ہم بھی اللہ کی طرح ہوتے ہر زمانے میں اور کائنات کے ہر نقطے پر، تو کیا ہم بھی ساری کائنات کو سارے زمانوں میں نہیں جانتے؟ جانتے یا نہیں جانتے؟ جانتے. مگر چونکہ وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں. محدود ہونے کی وجہ سے ہمارا علم مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس کا جو ہر نقطے پر کائنات کے ہے، نمبر 1، ہر گزرے ہوئے زمانے میں موجود تھا، نمبر 2، اور ہر موجودہ زمانے میں موجود ہے، نمبر 3، اور ہر آنے والے زمانے میں موجود ہوگا، نمبر 4. اب اس کے علم کا مقابلہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پدی اور پدی کا شوربہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، نہیں ممکن ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اچھا، اب یہ صورتحال میں دیکھیے، ایک طرف ہے علم الہی کی وسعت، یہ علم ہے، اور اس کی وسعت، کس چیز کی وسعت؟ اللہ کے علم کی، علم الہی کی وسعت ایک طرف ہے، اور اس کا ادراک کرنا ہے، درک کرنا ہے، ذرا سمجھنا ہے اس کے بارے میں. درک کرنا یعنی حاصل کرنا اس کے علم. آپ کا تفکر ایک ہے، فکر کرنے کا پروسیس ہے، پروسیس آف تھنکنگ. یہ پروسیس آف تھنکنگ آپ کو پتہ ہے کتنی تیز ہے؟ سب سے تیز چیز دنیا میں کون سی ہے؟ سب سے تیز انسان کی فکر. اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں ہے. ابھی آپ یہاں ہیں، ابھی آپ امریکہ کی سوچ رہے ہوں گے، ہے نا؟ یعنی ساؤنڈ جس رفتار پہ چلتی ہے اس سے زیادہ رفتار پہ ہماری فکر چلتی ہے. یعنی آپ کے فکر کا دامن جو ہے، آپ اس کو جتنا بھی چاہیے پھیلائیے، اور آپ کی عقل ساتھ میں، فکر کے ساتھ عقل ہوتی. عقل کے جو بال پر ہیں اڑنے کے لیے کتنا بھی پرواز کرائیے، اللہ کے علم کے ادراک کے لیے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم الہی ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جاننا. ایک چیز اللہ کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اللہ کو کیا جانے، صرف ہم نتائج نکالتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہو گئی یہ چیز. اگلی چیز، اگلی بات بہت ضروری ہے، ٹائم ہے ابھی. دیکھیے، علم جو ہوتا ہے، علم کے 2 قسمیں، علم کی 2 قسمیں، غور سے سنیے گا، یہ تھوڑا سا منطقی مسئلہ ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو علم حضوری کہتے ہیں، ایک کو حضوری کہتے ہیں، علم حضوری، اور ایک کو علم حصولی کہتے ہیں. آپ کا، میرا، ہمارا جو علم ہے یہ علم حصولی ہے. دوسرا ہوتا ہے علم حضوری. علم حضوری کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی، آپ کے من میں ہوتی ہے کوئی پرابلم، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کیسے یہ سالو کروں، اس کا سلوشن کیا ہوگا، سمجھ نہیں آتا. تو اچانک کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کے انٹیوشن آ جاتا ہے اور ایک دم سے آپ کو اس کا سلوشن جیسے کسی نے بتا دیا یہ ہے اس کا سلوشن. کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. وہ جب انٹیوشن کے ذریعے سے جب آپ کو کوئی علم حاصل ہو جائے اس کو علم حضوری کہتے ہیں. لیکن یہ کبھی شاذ و نادر، کبھی کسی کے ذہن میں ایسا علم آ جاتا ہے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی چیز کے.
جیسے ٹیلی پیتھی ہے. اچانک کہاں ہے طاہر صاحب؟ انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں؟ سنگاپور میں. سنگاپور میں طاہر صاحب ہیں, یہ بیٹھے ہیں, اس کا کوئی خیال نہیں. اچانک اس کا خیال آتا ہے اور وہی خیال آتا ہے جو وہاں اس کو آتا ہے. سائیکولوجیکلی اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. تو یہ حضوری چیز ہے. لیکن علم حصولی جو ہے اکثر و بیشتر ہمارا علم حصولی ہے. اور یہ جو علم حضوری ہوتا ہے اس میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. بلا واسطہ, بغیر واسطہ کے یہ حاصل ہوتا ہے. واسطے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ علم جو ہے بالعموم یہی علم اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, علم حضوری. لیکن ہمارا علم جو ہوتا ہے ہمارا علم حصولی ہوتا ہے. یہ حصولی کا مطلب کیا ہے؟ حصولی کا مطلب ہے جو فطرت ہے, جو کائنات ہے, اس کائنات کی طرف دیکھتے دیکھتے, آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے, کانوں سے آوازیں سنتے سنتے, لمس کرتے کرتے, یہ ایک طرح کی سینسیشن دیتا ہے مجھے, یہ دوسرے طرح کی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور کوئی تیسری چیز تیسرے طرح کی سینسیشن, ٹچ, آڈیشن, سائٹ, ٹھیک ہے نہیں, ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ. یہ حواس خمسہ جو ہے ان کے ذریعے سے میں رابطہ قائم کرتا ہوں. کس کے ساتھ؟ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ, اپنے ماحول کے ساتھ. اور ماحول کے ساتھ رابطہ کرتے کرتے میں اپنے ذہن پہ بٹھاتا ہوں کچھ تصورات. تو لہذا حصولی جو ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تصور کی جمع ہے تصورات یا سور جمع ہے, یا صورتیں, امیج, جیسے امیجری. کسی ایک شخص کو برابر ایک ڈیٹیل کسی چیز کو 10 سال پہلے دیکھا ہوگا تو اس کی برابر ڈیٹیل اس کے ذہن میں ہوتی ہے, نقش ہوتا ہے. دوسرا ایسا ہوتا ہے کل ہی دیکھا ہے کوئی شخص, کوئی چیز دیکھی ہے, کیسا تھا یاد ہی نہیں مجھے. یعنی اس کا جو نقش تھا ذہن پر وہ اتنا ٹیمپوریری تھا, اتنا بہت تیز نہیں تھا کہ ایک دم سے مٹ گیا, وہاں ہو گیا, لیکن کبھی بڑا تیز ہوتا ہے. اس کو امیجری کہتے ہیں. اور یہ تصورات ہوتے ہیں, تصور ہوتا ہے. اور جب تصورات ہوتے ہیں تو تصورات ایک پروسیس سے گزر کر تبدیل ہو جاتے ہیں تصدیقات کے اندر. تصدیق, تصور و تصدیق. تصور تک تصدیق یعنی جو کچھ فطرت میں, طبیعت میں, ماحول میں, کائنات میں ہم دیکھتے ہیں اس کے نقش عکس ہمارے ذہن پر پڑتے ہیں. جو ہمارے کارآمد ہوتے ہیں ان کو ہم رہنے دیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, کارآمد ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے پیدا کیا, ہماری مخلوق ہے. ہم آنکھ نہ کھولتے, دیکھتے نہیں تو نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں رہے, یہ ذہنی چیز ہے, خارجی چیز نہیں ہے, عکس ہے. خارج جو ہے وہ باہر ہے. تو یہ عکس جو ہے یہ تصور ہے. جب تصور کو آپس میں کمپیئر کر کے نتائج نکال کے کوئی رولز نکالتے ہیں یا کوئی جنرلائزیشن نکالتے ہیں اس کو تصدیق کہتے ہیں. یہ تصدیق اور تصور یہ دو چیزیں مل کر یہ بیسس اور یہ اس کا نتیجہ تصدیقات اصل میں علم ہے. تصدیقات علم ہے, تصورات اس کی بیس ہے. تو لیکن یہ کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ علم حصولی واسطہ کیا ہے؟ ایک طرف ماحول انوائرمنٹ اور دوسری طرف ہمارے حواس خمسہ اور تیسری چیز ہمارا ذہن جس پر یہ نقش ہوتے ہیں. آپ اپنے پیچھے دیکھیے علم پر, وہ علم سب کچھ جو کچھ ہے وہ آپ کے ذہن پر نقش ہے. اور جب تک آپ کے لیے کارآمد ہے آپ ذہن میں رکھتے ہیں. جو کہ کوئی خیال, کوئی چیز, کوئی ایکسپیرئنس, کوئی دیکھی ہوئی چیز آپ کو لگتے ہیں میرے کام کی نہیں ہے تو آپ یا اسے بلا دیتے ہیں یا خود بخود وہ ذہن سے محو ہو جاتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جتنی دیر تک کارآمد ہے اتنی دیر تک ہے. جب آپ کارآمد نہیں ہے, محمل بن گئی, اس میں اہمال آ گیا, اہمال کا مطلب آپ کے لیے ضروری نہیں, غیر ضروری بن گئے, تو مٹا دیا ذہن نے, بلا دیا ذہن نے.
ٹھیک ہے نا. تو باقی چیزیں جو رہنے دی وہ آپ کا علم، مبلغ علم وہی آپ کا ہوتا ہے اور یہ حصولی ہوتا ہے. ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں یہ بنیادی فرق ہے. ہم محتاج ہیں، کس چیز کے محتاج ہیں؟ ان تصورات و تصدیقات کے. اگر یہ تصورات تصدیقات نہیں ہوتے ہمارا علم نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ تصورات و تصدیقات کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، کیونکہ وہ بالکل کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ غنی، ہر چیز سے، ہر چیز کے احتیاج سے، ضرورت سے مبرہ ہے. اللہ ضرورت مند نہیں ہے کیونکہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. ہم نیاز مند ہوتے ہیں. تو اس نیاز مندی کی وجہ سے ہمارا علم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ حصولی علم ہوتا ہے، پرماننٹ علم نہیں ہوتا ہے، بغیر واسطہ کے نہیں ہوتا ہے. بغیر واسطہ والا علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ کی مہربانی سے کسی کو فلیش کے ذریعے سے، جیسے وہ کیکیول والا فارمولا بینزین کا ملا تھا اس ہمارے سائنسدان کو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے وحی آ گئی ہمارے پیغمبروں کے پاس، جیسے الہامات آتے ہیں ائمہ کے پاس، بزرگ حضرات کے پاس، تو وہ حضوری علم ہوتا ہے. لیکن علم جو عام طور پر ہمارے پاس ہے بالعموم وہ علم حصولی ہے، اور اللہ اس طرح کے علم سے مبارہ، اس طرح کے علم کی اس کو ضرورت نہیں، غنی مطلق ہے. تو کل انشاءاللہ اس بحث کو آگے چلائیں گے، اور یہ بحث ہماری کل ختم ہونی چاہیے تاکہ ہم جب دوبارہ ملیں گے تو عدل پہ بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.